السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ایڈیورس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ایک خوشگوار اور صحت مند زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ہم لوگوں نے فرسٹ ایئر کی انگلش کی بک کا جو ہے کورس شروع کر دیا ہے، اور پچھلے ٹاپک میں ہم لوگوں نے مطلب کہ پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے سمری آف دا فرسٹ چیپٹر کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، اور جس کا نام ہے رسپانسبلٹیز آف دا یوتھ۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہونے والا ہے وہ ہے فرسٹ چیپٹر کے کویسچن آنسرز کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ ہم ہر کویسچن کو دیکھیں گے، ہر کویسچن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر اس کے آنسر کو دیکھیں گے، پھر اس کے آنسر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جو ہے پھر سیکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد آپ لوگ اس کو آسانی سے انشاءاللہ یاد کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے کویسچن ہے، آپ اپنی ایکسرسائز سے دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ میں نے سارے جو ہے آپ کے لیے ون بائی ون لکھ لیے۔ تو وہ پہلا کویسچن ہے کہ وائی ڈز دا قائد اعظم محمد علی جناح اسٹریس آن دا یوتھ ٹو بی کنٹینیوسلی ویجیلنٹ؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس بات پہ کیوں جو ہے زور دیا تھا کہ جو ہماری یوتھ ہے، ہمارے نوجوان ہیں، وہ ہوشیار رہیں، ہمیشہ وہ ہوشیار رہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کویسچن ہے کہ کیوں اس نے اس بات پہ جو ہے زور دیا تھا۔ اب اس کا آنسر یہ ہے ہمارے پاس، قائد اعظم محمد علی جناح stresses continuous vigilance because freedom does not mean having carelessly or doing whatever one pleases۔ اچھا، انہوں نے اس بات پہ جو ہے زور دیا تھا کہ کنٹینیوس ویجیلنس ہونے چاہیے، مطلب جو ہماری جو یوتھ ہے ان کو ہوشیار رہنا چاہیے ہمیشہ، کیونکہ فریڈم ڈز ناٹ مین بیہیونگ کیئرلیسلی، کہ فریڈم کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ ہر کوئی جو ہے کیئرلیسلی مطلب اس کسی کے خیال کے بغیر زندگی گزارے، اور ڈوئنگ واٹ ایور ون پلیزز، اور وہ کرے جو ان کے لیے اطمینان ہو، یا وہ جس میں مطمئن ہو، یا ان کی خوشی کے مطابق جو بھی ہو وہ کرے۔ A free nation can only progress if its people remain disciplined, united and aware of the dangers around them۔ اچھا، تو انہوں نے پھر کہا یہ کہا تھا کہ جو فری نیشن ہوتا ہے، مطلب جو انڈیپینڈنٹ نیشن ہوتا ہے، کین اونلی پروگریس، وہ تبھی پروگریس کر سکتا ہے جب تک اس کی جو پیپل ہے، اس کے جو لوگ ہیں، وہ ڈسپلن رہیں، وہ یونائٹڈ رہیں، آپس میں ان کا جو ہے اتحاد ہو، اینڈ اویئر آف دا ڈینجرس اراؤنڈ دیم، اور وہ اپنے ارد گرد کے جو حادثات ہیں، ارد گرد کے جو ڈینجرز مطلب جو خطرات ہیں، اس سے ان کے بارے میں ان کو علم ہو۔ The youth must be watchful against selfish, dishonest and harmful elements that can weaken the country from within۔ اچھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جو ہماری یوتھ ہے، ہمارے نوجوان ہیں، وہ اس چیز کو وہ دیکھا کرے، واچفل اگینسٹ، جس سے محتاط رہے، اس چیز کے لیے ہوشیار رہے۔ ویجیلنٹ کا مطلب یہی ہو گیا ہمارے پاس کہ اس چیز کے ساتھ ہمارے لیے جو ہے ہماری یوتھ، ہمارے نوجوان ہوشیار رہے۔ کس چیز کے خلاف؟ سیلفش لوگوں کے خلاف جو صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، ڈس آنیسٹ جو سچے نہ ہو، جھوٹے مکار لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں، اینڈ ہارمفل ایلیمنٹس، اور وہ چیزیں جو کہ اس ملک کے لیے خطرہ ہو، اس ملک کو جو ہے کمزور کرنے کے لیے خطرہ ہو، اس کے بارے میں ان کو جو ہے واچفل رہنا چاہیے، ان کو محتاط رہنا چاہیے، ان کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو یہ وجوہات تھی ساری جن کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی جو یوتھ ہے اس پر سٹریس کیا تھا، اس پر زور لگایا تھا، اس کے اوپر زور دیا کہ ان کو ہمیشہ سے ویجیلنٹ، ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو یہ تھی ساری اس کی وجوہات۔ تو یہ ہمارا کویسچن نمبر 1 تھا۔ اب کویسچن نمبر 2 کے بارے میں ہم لوگ جو ہے ڈسکس کرتے ہیں۔ What according to the قائد اعظم is the prime responsibility of the youth؟ اچھا، اب کویسچن کیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے مطابق جو ہماری یوتھ ہے ان کی پرائم رسپانسبلٹی، مطلب ان کی پہلی ذمہ داری، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ضروری ذمہ داری ان کی کیا ہو سکتی ہے جو ہماری نوجوان نسل ہے۔ اس کا آنسر ہے ہمارے پاس، اکارڈنگ ٹو دا قائد اعظم محمد علی جناح the prime responsibility of the youth is to devote themselves fully to their studies with honesty and sincerity۔ اچھا، انہوں نے جیسے میں نے آپ کو سمری میں وہاں پہ بتایا تھا نا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ the prime responsibility of the youth جو ہے، پہلی ذمہ داری یوتھ کی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی، اپنا آپ جو ہے وہ ٹوٹلی اسٹڈیز کی طرف کرے، مطلب اسٹڈیز پہ فوکس کرے، with honesty and sincerity، اخلاص کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اس بات پہ زور دیا تھا۔ they should be fair to themselves، یہ ان کو اپنے آپ کے ساتھ فیئر ہونا چاہیے، اپنے آپ کے ساتھ سچا اور صحیح ہونا چاہیے۔ their parents، اپنے پیرنٹس کے ساتھ،
and their nation by working hard and preparing for the future. اور اپنے ملک کے ساتھ ان کو جو ہے فیئر ہونا چاہیے. کس طریقے سے؟ ورکنگ ہارڈ کر کے، مطلب ہارڈ ورکنگ کر کے، اور پریپیئرنگ فار دا فیوچر، اور کل کے لیے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے، کل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے، اس کے ذریعے یہ لوگ اپنے جو ہے فیئر رہیں. ٹھیک ہے. Only by gaining proper education and discipline can they serve the nation and the country and make Pakistan strong. ٹھیک ہے. اب انہوں نے یہ کہا کہ مطلب ان کی بات کی اس کے اکارڈنگ، قائد اعظم محمد علی جناح کے اکارڈنگ، صرف ایجوکیشن، پراپر ایجوکیشن اور ڈسپلن کے ذریعے جو ہماری یوتھ ہے، یا ہماری جو یوتھ، ہماری نوجوان نسل ہے، وہ اس ملک کو سرو کر سکتی ہیں بہت اچھی طریقے سے، اور جو ہے پاکستان کو سٹرونگ بنا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ پرائمری رسپانسبلٹی جو ہے یوتھ کی وہ ہے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کریں، اور اس ایجوکیشن کے تھرو یہ لوگ اپنے ملک کو چلائیں، اپنے ملک کو اور بھی سٹرونگر بنائیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا سیکنڈ کویشچن تھا. اچھا، تھرڈ کویشچن میں کیا ہے؟ ہیونگ ریڈ دا ٹیکسٹ آف دا قائد اسپیچ، what trait of the character does the قائد اعظم want to see in the educated youth. اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی اسپیچ سنی، وہ کیسی ٹریٹس ہیں، کون سی خوبیاں یا کون سی ایسی باتیں کہ وہ آف کریکٹر، اس کریکٹر کی جو قائد اعظم محمد علی جناح اپنی ایجوکیٹڈ نوجوان میں دیکھنے چاہتے ہیں. مطلب ایسی کون سی خوبیاں ہیں کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح اپنی نوجوان نسل میں دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کا آنسر دیکھیں. قائد اعظم محمد علی جناح وانٹس the educated youth to be honest, selfless and disciplined. انہوں نے اس بات کی خواہش کری، انہوں نے یہ سوچا، اور انہوں نے یہ جو ہے اپنی یوتھ کو مانگا کہ وہ آنےسٹ رہیں، سچے رہیں، سیلف لیس رہیں، بے جہاں وہ رہیں، مطلب کہ وہ بے جہاں اپنی سروسز جو ہے ملک کے لیے جو ہے دیں، اور ڈسپلن رہیں. ٹھیک ہے. He wishes them to be hard working. انہوں نے اس بات کی خواہش کری کہ وہ ہارڈ ورکنگ ہو، ویجیلنٹ ہو، ہوشیار ہو، اینڈ لوئل ٹو دیئر کنٹری، اور اپنی کنٹری کے ساتھ لوئل رہیں. ٹھیک ہے. اس بات پہ انہوں نے ایک خواہش ظاہر کی تھی. They should avoid selfishness and dishonesty. ان کو جو ہے سیلفشنس نہیں شو کرنی، مطلب صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا، اور ڈسانیسٹی مطلب جھوٹ مکاری یہ چیزیں نہیں کرنی. اینڈ انسٹیڈ بیکم سنسیئر سرونٹس، بلکہ ان کو ایک سنسیئر سرونٹ ہونا چاہیے، ایک اخلاص مخلص جو ہے سرونٹ آف دا نیشن ہونا چاہیے. who work for the welfare of the people with the heart and soul. جو ہے لوگوں کی بلائی کے لیے کام کرے دل کے ساتھ، اور اپنی مطلب دل کے ساتھ اپنے لوگوں کی جو ہے خدمات کرے، اپنے اس ملک کے لیے خدمات دے. تو یہ کچھ کوالٹیز تھیں کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح اپنی ایجوکیٹڈ یوتھ میں دیکھنا چاہتے تھے. مطلب ان کی خواہش تھی کہ میری یوتھ اگر اس طرح بن جائے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یوتھ جو ہے وہ ایک وائٹل رول ادا کرتا ہے اس ملک کو بڑھانے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ یار ان میں اس طرح کے ٹریٹس ہوں گے تو وہ بہت ملک کے لیے اچھی بہتری کے لیے ہوں گے، کیونکہ اس ملک کو بہت سی بہتری ملے گی. تو یہ تھرڈ کویشچن کے بارے میں تھا. فورتھ کویشچن کیا ہے؟ what advice does the قائد اعظم محمد علی جناح give to the youth about the choice of career. اچھا، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ کون سی ایڈوائس تھی، وہ کون سی نصیحت تھی جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی نوجوان نسل کو دی تھی اپنی کیریئر کو چوائس کرنے کے بارے میں. انہوں نے کون سی ایڈوائس اپنے یوتھ کو دی تھی؟ اچھا، اس کا آنسر پر کیا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح ایڈوائسز دا یوتھ ناٹ ٹو رن آفٹر دی گورنمنٹ جابس اونلی. انہوں نے پہلے یہ بات کہی تھی، پہلی نصیحت کی تھی اپنی یوتھ کو کہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد گورنمنٹ جابس کے پیچھے مت بھاگنا. ایز واز دا اولڈ ہیبٹ ڈیورنگ دا کولونیل ٹائم، جیسے کہ ہمارے پچھلے کولونیل ٹائمز کے لوگ بھاگتے تھے. ٹھیک ہے. بلکہ انہوں نے کہا instead he encourages them to explore other fields like commerce, banking, law, trade, industry and technical education. بلکہ انہوں نے اس بات کی حوصلہ افزائی کی کہ ان کو چاہیے کہ وہ ادر فیلڈز کو بھی ایکسپلور کریں، جیسے کہ کامرس ہو گیا، بینکنگ ہو گیا، لا ہو گیا، ٹریڈ ہو گیا، انڈسٹری میں جو ہے وہ ایکسپلور کریں، آگے ٹیکنیکل ایجوکیشن کو آگے سیکھنے، آگے اس میں بڑھنے کی کوشش کریں. These careers he explains will bring them
more success, prosperity and happiness. انہوں نے جو یہ ساری جو فیلڈز بتائیں یہ نہ کہ بلکہ صرف نیشن کے لیے بلکہ ان کے اپنی کامیابی ان کے اپنی پراسپیرٹی اور اپنی خوشی کے لیے بھی یہ ہو سکتی ہیں, ان کے لیے بھی ایک اپرچونیٹیز بن سکتی ہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم دے ول ہیلپ ان دا پروگریس آف پاکستان. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ان کوالٹیز کے ساتھ ان جہاں پہ انہوں نے ایکسپلور کیا اس کے ساتھ یہ لوگ ملک کی پروگریس کے لیے بھی کافی اچھا خاصا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو یہ انہوں نے ایڈوائز کری تھی سمپل الفاظ میں. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایڈوائز کی تھی کہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد گورنمنٹ جابز کی طرف بالکل نہ بھاگیں بلکہ اس کو آگے ایکسپلور کریں اور اس میں ایکسل کریں تاکہ اپنے لیے بھی ان کو کامیابی کی آپ لوگ اپنے خود بھی کامیاب ہو جائیں اور ملک کی کامیابی کے لیے بھی کنٹریبیوشن مل جائے. تو یہ تھا کویشچن نمبر 4 کے بارے میں. Question number 5. Compare and contrast the youth of the today with the ideal youth of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah as described in his speech. اچھا اب یہ کہ کمپیئر کریں اور کنٹراسٹ کریں آج کل کی جو نوجوان نسل ہے اور وہ والی نوجوان نسل جو قائد اعظم محمد علی جناح کہ میری نوجوان نسل ایسی ہونی چاہیے, ان دونوں میں فرق اور ان دونوں کو آمنے سامنے کر کے ان کے درمیان میں کمپیئر کریں ان دونوں کو. اچھا اس کا آنسر کس طرح ہے کہ the youth of the today often face distractions and are sometimes more focused on material gains or easy successes. اچھا تو آج کی جو یوتھ ہے ہماری ان کو بہت ساری ڈسٹریکشن سامنا کرنا پڑ رہا ہے, مطلب وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اینڈ آر سم ٹائمس مور فوکسڈ آن مٹیریل گینز, اور زیادہ وہ مٹیریل گینز کے اوپر فوکس کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایزی سکسیسز مطلب جلدی سکسیس ہونے کی طرف اس ٹائپ کا سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. آن دا ادر ہینڈ قائد اعظم محمد علی جناح آئیڈیل یوتھ از ڈسپلن, ہارڈ ورکنگ اینڈ آنیسٹ اینڈ پیٹریوٹک. اور دوسری طرف قائد اعظم محمد علی جناح کی جو یوتھ تھی انہوں نے جس طرح سوچا تھا کہ میری یوتھ ہونی چاہیے وہ ہے ڈسپلن, ٹھیک ہے, ہارڈ ورکنگ, آنیسٹ ہے, سچے اور پیٹریوٹک مطلب کہ اپنے ملک کے ساتھ محبت کرنے والے. ٹھیک ہے. His vision of youth is of individual who dedicated themselves to education, avoid selfishness and work sincerely for the progress of their nation. اور ان کا جو ویژن ہوگا ہر انڈیویجول کا who dedicated themselves جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوگا کس کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, اور انہوں نے سیلفشنس اپنے آپ سے ہٹائی ہو اور انہوں نے اخلاص کے ساتھ کام کیا ہو, سنسیئرٹی کے ساتھ کام کیا ہو, اور کس چیز کے لیے, اس ملک کی پروگریس کے لیے, اس ملک کی بقا کے لیے, اس ملک کی جو ہے کامیابیوں کے لیے. تو اس طریقے سے جو الفاظ میں آسان الفاظوں میں کہہ سکتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح سے اب کی جو یوتھ تھی ان کے لحاظ سے یوتھ ہے کہ وہ ایک ڈسپلن, ہارڈ ورک اور جو ہے ڈیڈیکیٹڈ ٹو دیئر لائف ٹو دی ایجوکیشن اس ٹائپ کی تھی. لیکن آج کل کی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہے, ان کا اس سائڈ کا بالکل ہوتا نہیں ہے, وہ بس گورنمنٹ جابس کی طرف, ایزی سکسیسز کی طرف جو ہے فوکس کر رہے ہیں ان چیزوں پہ. تو یہ تھا کویشچن نمبر 5 کے بارے میں. سوری کویشچن نمبر 6 میں ہے کہ having read the text of responsibility of youth, what in your view could be the possible role of youth in the crisis management of the country. اچھا تو اب یہ ہم سے کویشچن ہے, مطلب پرسنلی ہم سے ایک جو ہے ایک ہم سے ہمارا پوائنٹ آف ویو کے بارے میں ہمارے پوائنٹ آف ویو کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ having read the topic, the text, the responsibility of the youth, اپنے responsibility of the youth پڑھا, what in your view آپ کے لحاظ سے could be the possible role of the youth in the crisis management of the country. crisis management جو ہوتی ہے نا, اس لحاظ اگر کنٹری میں کوئی crisis management کرنی ہو تو اس لحاظ سے جو ہماری یوتھ ہے اس کی کیا possible role ہونا چاہیے, آپ کے لحاظ سے کیا ہے. تو اس کا آنسر ہے ہمارے پاس the youth can play a vital role in crisis management by showing unity, discipline and responsibility. کرائسس مینجمنٹ میں ہماری جو یوتھ ہے ان کا ایک وائٹل رول ہونا چاہیے. کس طریقے کا, جو یونٹی دکھائے, اتحاد دکھائے, آپس میں ڈسپلن دکھائے, ڈسپلن رہے اور رسپانسبلٹی دکھائے, اپنی ذمہ داری کے ساتھ کام کریں اپنی کرائسس مینجمنٹ کے دوران. تو یہ ایک رول ہو سکتا ہے اس کا. They can use their education and skill to solve economic, social and political problems. یہ اپنی ایجوکیشن کو یوز کریں گے اور اس کے سکلز کو یوز کریں گے اور اس سے اکنامیکل اگر کوئی ایشو ہو, سوشل کوئی پرابلمس ہوں, پولیٹیکل ایشوز ہوں, ان کو سالو کرنے کی کوشش کریں. In difficult times they must stand firm, support one another. اور جب ڈیفیکلٹ ٹائم آئے
تو یہ لوگ آپس میں اکٹھے کھڑے ہوں، سپورٹ کریں ایک دوسرے کو، اینڈ ورک آنیسٹلی فار دا نیشن، اور اپنے ملک کے لیے آنیسٹی کے ساتھ کام کریں اس کی بقا کے لیے. دیئر انرجی اینڈ ڈٹرمنیشن sorry can help the country overcome challenges and emerge stronger. اور ان کی جو انرجی ہے وہ ڈٹرمائنڈ ہو کس چیز کے لیے، to help the country overcome the challenges، کہ وہ چیلنجز کو اوورکم کر لے، ان کو کیا کہتے ہیں، ان کو ہٹا لے، ان کو فیس کر کے، ان کی جو پرابلمز ہیں ان کو ہٹا کے اور ایمرج کرے اور بنے اسٹرانگر. تو اس لحاظ سے یہ جو رولز ہیں یہ اپنا سکتے ہیں اگر کوئی جو ہے کرائسس مینجمنٹ کرنی ہو اس ملک کے لیے، تو یوتھ جو ہے اس کو یہ والی کوالٹیز جو ہے لینی پڑیں گی. Question number 7 جو کہ سب سے آخری question ہے. قائد اعظم says not only has Pakistan survived the shock of that upheaval than ever. Which upheaval is talking about؟ اچھا، تو قائد اعظم نے، جیسے میں سمری میں کہا تھا کہ قائد اعظم نے ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان نے اتنی ڈیفیکلٹیز جو ہیں فیس کی تھی، لیکن وہ اس کے باوجود بھی کامیاب ہو گیا. تو اب یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے کہ کن ڈیفیکلٹیز کے بارے میں قائد اعظم ہمیں بول رہے تھے کہ پاکستان نے وہ ڈیفیکلٹیز فیس کی تھی. آنسر کیا ہے اس کا؟ قائد اعظم is talking about the tragic event that took place at the birth of Pakistan in 1947. اس ٹائم قائد اعظم نے کس حالات کے بارے میں بات کی تھی؟ انہوں نے ان حالات کے بارے میں بات کی تھی جب پاکستان بن رہا تھا 1947 میں. ملین آف پیپل مائگریٹڈ فرام انڈیا، بہت سے لوگ، ملین آف پیپل، ہزارہاؤ لاکھوں لوگ انڈیا سے پاکستان کی طرف جو ہجرت کر رہے تھے. and thousands of men, women and children were killed in riots. جو ہماری جو بہت سے لوگ تھے، مرد ہو گئے، چلڈرن ہو گئے، بچے ہو گئے اور عورتیں ہو گئی، ان کو کل کیا گیا، ان کو مارا گیا، ٹھیک ہے، جب وہاں پر ہجرت ہو رہی تھی. ریفیوجیز ور اپروڈیڈ فرام دیئر ہومز، جو مہاجرین تھے جو درمیان میں گھر کہیں رک جاتے تھے یا ادھر کی ہوتے تھے تو ان کو اپنے گھروں سے اٹھا کے چلے جاتے تھے. اینڈ پاکستان فیس اکنامیکل ڈیفیکلٹیز اینڈ ہاسٹیلٹی فرام دا اینیمیز، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اکنامیکل ڈیفیکلٹیز بھی فیس کی تھی اور ہاسٹیلٹی فرام دا اینیمیز، اور اندیشی واری جو ہے وہ بھی انہوں نے اپنے دشمنوں کی طرف سے فیس کی تھی، ٹھیک ہے. ڈسپائٹ دیز upheavals Pakistan survived and became stronger. ان سب پرابلمز کے باوجود بھی پاکستان سروائیو کر گیا اور ایک اسٹرانگر کنٹری بن گیا. تو یہ چیزیں تھی جس کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے بات کہی تھی کہ جو پاکستان نے بہت سی ڈیفیکلٹیز کا سامنا کیا تھا لیکن ان کے باوجود بھی پاکستان جو ہے وہ کامیاب ہو گیا. تو یہ تھا آج کے ٹاپک کے بارے میں جو کہ ختم ہو گیا، آج اختتام پہ پہنچ گیا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہو تو آپ خود بھی لائک کریں، اس کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس فرسٹ ایئر کے کورس کے ساتھ جو ہے اس سے مفید رہیں. اور سب سے بڑی بات، سب سے اہم بات جو کہ آپ سبسکرائب کریں تاکہ میری جو بھی ویڈیو آپ کے پاس ٹائم پہنچے، جب بھی میں اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس ٹائم پہ پہنچے اور آپ اس سے مفید ہو سکیں. تو اب تک کے لیے تھینک یو سو مچ اور اللہ حافظ. خوش رہیں، آباد رہیں، شاد آباد رہیں، خوشگوار رہیں.